الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تعالى في محكم آخر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجلاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں حمد و ثنا کے بعد عزیزان ایمان عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں سب سے پہلے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمام کا چل کے آنا مل جل کر بیٹھنا آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرمائے اور ہم اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ہمارے برادر اکبر بھائی محمد شفیع مرحوم جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں رب کائنات ان کی لا تعداد مغفرت فرمائے ان کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ فرمائے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمت کا نزول فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس دکھ عظیم پر اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی بچوں کی رب کائنات حفاظت فرمائے ان کی امانت کو پوری حفاظت فرمائے عزیز دوستو ہم لمحہ و لمحہ موت کے قریب ہیں جو سورج چڑھا ہے اس نے ڈھلنا بھی ضرور ہے جو انسان پیدا ہوا ہے اس نے موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے ہر جیو نے ذائقہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام ہر ایک چیز نے فنا ہونا ہے بقا صرف رب کائنات کی ذات ہے ٹھیک ہے نا دوستو تو عزیز دوستو جب ہم آئے بھی اس دنیا میں جانے کے لیے ہیں تو اس دنیا سے ہم نے دل نہیں لگانا اور دل لگانا ہے تو قرآن و حدیث سے لگانا ہے تاکہ اعمال صالح کر جائیں جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے قبر اور حشر میں بھی ہمارے کام آئے تو عزیز دوستو رب کائنات کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے ہم تمام کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیز دوستو رب کائنات نے اپنی عبادت کے بعد جس ہستی کا ذکر فرمایا ہے ٹھیک ہے انبیاء علیہ السلام کی شان بھی بلند و بالا ہے
اور اللہ کے جو مقرب بندے اس دنیا میں آئے ہیں تمام کی شان جو اللہ کے نیک اور صالح لوگ ہیں، تمام لوگ اللہ کے برگزیدہ ہیں، ان کی شان بلند والا ہے۔ لیکن رب کائنات نے اپنی عبادت کے بعد جس ہستی کا ذکر فرمایا ہے وہ والدین ہے، اور والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں بھی خدا کی ناراضگی ہے۔ ہم نے اپنے والدین کو نہیں دکھانا، اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، تاکہ ہم ان کے احسانوں کا بدلہ تو نہیں اتار سکتے، جو ہم ان کی خدمت کریں گے ان کی خدمت کے صلے میں رب ہم تمام کی مغفرت فرما دے گا۔ کیونکہ والدین وہ ہستی ہیں، وہ نعمت ہیں جو دنیا میں رب ایک مرتبہ ہمیں عطا فرماتا ہے، بلکہ ان کی شان اس قدر بلند والا ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جس نے محبت سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھا ہے رب مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کل قیامت کے دن وہ اٹھے گا، شخص اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا، اس کے نامہ اعمال میں حج بھی بہت زیادہ لکھے ہوئے ہیں، عمرے بھی بہت زیادہ لکھے ہوئے ہیں، تو وہ رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کرے گا، اے کریم آقا، اے کریم رب، اے خالق و مالک رب، میں نے حج نہیں کیے تھے، میرے نامہ اعمال میں حج بھی لکھے ہوئے ہیں، میں نے عمرے بھی نہیں کیے تھے، لیکن میرے نامہ اعمال میں اے خالق عمرے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ رب کائنات فرمائے گا، اے میرے بندے، کیونکہ تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا ہے اور ان کے چہرے کو بار بار محبت کی نگاہ سے دیکھتا رہا ہے، تو میں نے تیرے نام اعمال میں ہر ایک نگاہ کے بدلے میں حج اور عمرہ لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی شخص ایک بار اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو رب مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو پھر اس کو کیا 100 مرتبہ رب حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ تم میرے رب کی رحمت کو محدود سمجھتے ہو، اگر کوئی 1000 مرتبہ بھی محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو رب 1000 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یعنی رب کائنات کی رحمت اس قدر بلند والا ہے۔ حضرت کریم اللہ نے پوچھا، اے میرے کریم رب، یہ تو بتا تیری رحمت کس قدر وسیع ہے؟ رب کائنات نے فرمایا، یہ سمندر دیکھ رہا ہے، اے رب دیکھ رہا ہوں، اس کا کوئی کنارہ تجھے نظر آ رہا ہے؟ اے رب مجھے کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا۔ رب کائنات نے فرمایا، جیسے اس کا کنارہ نظر نہیں آ رہا، میری رحمت کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اگر میں تمام انسانوں کے گناہ دھونے پہ آ جاؤں، بخشنے پہ آ جاؤں، معاف کرنے پہ آ جاؤں، درگزر کرنے پہ آ جاؤں، تمام لوگوں کے گناہ مٹ جائیں گے، لیکن میری جو سمندر رحمت کا سمندر نظر آ رہا ہے، اس سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوگا، قطرہ ختم نہیں ہوگا، اور تمام لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کس قدر رحمت ہے، فرق اتنا ہے کہ ہم اپنا جو پیمانہ ہے، ظرف ہے اندر، اس کو کس قدر وسیع کرتے ہیں۔ ہم اگر اس کو وسیع کر لینا، رب کی رحمت بڑی بلند والا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی دہلیز پر تو آ جا، یہ جبین چھٹے کی بعد میں اس آنکھ سے، اس پلکوں سے قطرہ بعد میں نکلے گا، زمین پہ نہیں آیا ہوگا، رب پہلے گناہ معاف فرما کر لے کے اللہ کی فرما دے گا۔ رب کی رحمت اس قدر وسیع ہے، ہم اپنے ظرف میں اس کو محدود کرتے ہیں، یار ہم تو اتنے گناہگار ہیں، ہم تو اس قدر ہیں، کیا پتہ ہماری بخشش ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا تیرے گناہ زیادہ ہے یا رب کی رحمت زیادہ ہے؟ تو اپنے گناہوں سے زیادہ رب کی رحمت کو ناپ لے، گناہ سے زیادہ وسیع سمجھ لے، اور یہ جبین جھکا لے، گردن جھکانا تیرا کم ہے، گناہ معاف کر دینا رب کریم کا۔ مرن کیسے مر کر رہا تھا، رب کائنات کی رحمت اس قدر وسیع ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، تو محققین اس کے مفسرین فرماتے ہیں، جب اپنے والدین کے سامنے بیٹھا کرو نا،
یہ نہیں ہے کہ ایک بار دیکھا تو پھر بس نہیں، بلکہ ایک بار دیکھو پھر نگاہ نیچے کر لو، پھر محبت کی نگاہ سے دیکھو، پھر نگاہ کو نیچے کر لو، جتنا دیر بیٹھے رہو بار 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 اپنے اماں یا ابا یا دونوں زندہ ہیں جو بھی تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چہرے کو بار بار دیکھتا رہے، ایک بار دیکھ پھر نیچے کر لے نگاہ کو، پھر دیکھ لے، پھر نگاہ کو نیچے کر لے، جتنا بار تیری نگاہ والدین کے چہرے پر پڑتی رہے گی اتنا مرتبہ رب حج اور عمرے کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، اس لیے رب کائنات نے اپنے لانے کو بے کتاب میں فرمائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے معبود فرما دو، اے محبوب کسی کی عبادت نہیں کرنی مگر اپنے رب کی جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تمہیں رزق دینے والا ہے، زمین و آسمان کو پیدا فرمانے والا ہے، اس رب کی عبادت کرنی ہے۔ الا مگر والدین کا، بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اچھا کریم رب نے اس قدر ایک جملہ فرما کر، اگر اب یہ فرماتا نا اگر تمہارے والدین بیمار ہو جائیں تو دوائی لینی ہے، ان کو کپڑے لے کر دینے ہیں اور ان کو کھانے کا انتظام کرنا ہے، اگر چند چیزوں کا ذکر آپ فرما دیتا نا انسان بڑی ذمہ ہو جاتا۔ اور اب یہ انسان کہتا ہے جناب نے تو قرآن میں یہ فرمایا ہے نا یہ چند چیزیں 10 چیزیں ہیں ہم نے یہی لے کے دینی ہے، تو اس لیے رب نے لفظ احسان فرما کر دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت کسی میں رکھ دی ہے، چھوٹی سی چھوٹی نعمت کسی کے اندر رکھ دی ہے۔ جب تک وہ زندہ رہے تم نے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، جب اس دنیا سے چلے جانا ہے پھر ہاتھ اٹھا کر ان کی مغفرت کی دعائیں کریں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیں اگر کوئی شخص ان کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں کیا احسان باقی اور بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا، تم ان کی مغفرت کی دعا کرو گے اس دعا کے صدقے سے رب تمہاری مغفرت کرے گا۔ اور یہ جو شخص معمول بنا لے گا جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اور یہ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جمعہ کے دن ان کی قبر پر چلا جائے، ان کی قبر کی زیارت کیا کرے، دعا کیا کرے ان کے لیے، جیسے ان کے بچوں کی نگاہ ان کی قبر پر پڑے گی، جیسے نگاہ پڑے گی سب کا گناہ رب معاف فرما دے گا، سب کا گناہ رب کریم معاف فرما دے گا۔ تو عزیز دوستو ایک شخص آ کر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی والدہ کو 7 حج کرائے ہیں اور ایسے پہاڑوں سے گزرا ہوں، ایسی شدت کی گرمی تھی، اگر اس پہاڑوں پر گوشت کچا ڈال دیا جاتا تو اس گرمی سے وہ بھی پک جاتا۔ میں نے اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کر آیا ہوں، طواف بھی کرایا ہے اور صفا اور مروہ پر بھی دوڑ لگائی ہے، اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے میں نے 7 حج کرائے ہیں، کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا جب تو پیدا ہونے لگا تھا جس کو درد ذہ کہا جاتا ہے، وہ درد جو ہے جو پہلا جھٹکا تھا ابھی تو تم نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا تو اپنی پوری زندگی کا حق اٹھانے آ گیا۔ تو عزیز دوستو اپنے والدین کا ہم کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے، حق تو ادا نہیں کر سکتے، ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا ان کا ادب و احترام کریں، ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں۔ آج ہم نے اپنی والدہ کو گھر میں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ ہمارے بچوں کا دیکھ بھال کرے گی، بوڑھے باپ کو ہم نے گھر میں اس لیے رکھا یہ بہر کی سبزی لے آئے گا، گھر کے کام کاج کرے گا، بلکہ میرے کریم آقا مقام انوار سے گزرے جہاں کریم آقا کی والدہ مبارک کی مزار مبارک ہے، وہاں کھڑے ہوئے آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرنے لگے، تو صحابہ نے عرض کی ماں وکی یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری ماں آمنہ کی محبت نے مجھے آج رلا دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی تمہیں تمہاری ماں کی یاد آتی ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کاش میری والدہ آمنہ زندہ ہوتی اور میں مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور نماز عشاء کی پہلی رکعت ادا کر چکا ہوتا
اور دوسری رکعت کی الحمد بھی پڑھ چکا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی اے بیٹا محمد تو میں سلام پھیر دیتا، پہلے ماں کی خدمت میں آتا، ان کی بات مانتا، پھر جا کر میں نماز ادا کرتا، پھر میں جا کر نماز ادا کرتا۔ اگر آج ہمیں میری بات بندہ بلاتی ہے تو میں کس قدر سے اسے جواب دیتا ہوں۔ تو رب کائنات تو فرماتے ہیں اف ولا تنہرہما، اگر تم لفظ اف بھی کہہ دیا تو تمہارے نامہ اعمال میں جتنا بھی اعمال ہے لے کے برباد کر دوں گا۔ تو ہم کو کس قدر بلاتے ہیں اور کس لفظوں میں بلا کر ہم جھڑک کر بولتے ہیں۔ تو ایک میں نے حکایت کی ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا ادھر آ، یہ سامنے کیا چیز ہے؟ اس نے کہا بیٹا اے ابو فلاں یہ پرندہ بیٹھا ہے۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا ابو یہ فلاں پرندہ بیٹھا ہے۔ پھر پوچھا، کہا ابو فلاں پرندہ بیٹھا ہے۔ جب تیسری چوتھی مرتبہ پوچھا تو گرج کر بولا کہ اے ابو ایک بار نہیں 12 مرتبہ تجھے بتا چکا ہوں۔ وہ کہنے لگا بیٹا فقط یہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے بھی ایک مرتبہ تو یہاں بیٹھا تھا، تو نے ایک اپنا کھلونا یہاں سے 70 مرتبہ زمین پر پھینکا تھا، میں وہاں جا کر پھر آ کر تجھے دے دیتا، تو پھر پھینک دیتا، پھر میں نے اٹھا کر دیا، پھر تو پھینک دیتا، اور میں تیری خوشی کے لیے بار بار یہ کام کرتا رہا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا میں نے تو تیری خوشی کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، میں تیرے سے ایک سے دو بار پوچھا ہے، جب تیسری مرتبہ پوچھا تو گرج کر تنگ آ گیا ہے۔ دوستو ہم نے اپنے والدین سے تنگ نہیں آنا، کیونکہ وہ ایسے کریم ہستیاں ہیں، وہ 2 ہستیوں نے مل کر ہم 7 یا 5 کو پال کر ہماری پرورش کی، ہماری پرورش بھی کی، پھر ہمیں تعلیم بھی دی، پھر ہمیں اٹھنا بیٹھنا بھی سکھایا، ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا کہ ہمارے سامنے 10 لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم نے 5 مل کر 10 مل کر یا 7 مل کر ہم 2 کو نہیں پال سکتے۔ عزیز دوستو ایک جوان میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، آ کر التجا کرتا ہے، شکایت کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ اے کریم آقا میں سارا دن محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، خون پسینہ بہا کر کما کر لے آتا ہوں، میرا والد جو ہے خرچ کر دیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتا تک بھی نہیں ہے اور مال کو خرچ کر دیتا ہے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا اچھا وہ خرچ کر دیتا ہے تو بلا کے لے آؤ۔ جب بلانے کے لیے گیا خوش ہو کے جا رہا ہے، میں نے بہت بڑی کچہری میں آج مقدمہ دائر کر دیا ہے، ابھی میرے بابا کو وہ جھڑکا جائے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ مال کیسے خرچ کیا جاتا ہے۔ ادھر سے وہ چلا، ادھر سے جا کر اپنے والد کو کہتا ہے تمہیں کریم آقا بلا رہے ہیں، تمہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ اور وہاں سے جب یہ چلنے لگا اور اپنے دل میں اشعار بنانے لگا، ادھر سے جبرائیل امین چلتا ہے، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آ کر التجا کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تمہیں سلام عطا فرما رہا ہے اور سلام کے ساتھ یہ پیغام بھی دے رہا ہے اس ٹائم تک ابھی تم نے اس کی بھی سنی ہے، اس کے والد کی بھی سن لینا، سننے کے بعد یہ اسے کہنا کہ جب تو گھر سے چلا تھا اور میری بارگاہ آنے تک یہ راستے میں جب تو نے اشعار اپنے بیٹے کی بارے میں تو نے اپنے دل میں کہے ہیں وہ مجھے سنا دو، جب وہ سن لینا اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ تم فرما دینا، فیصلہ تم فرما دینا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں نا یا رب ہم کتنا کما کر آتے ہیں اور ہم سے پوچھتا بھی نہیں ہے اور خرچ کر دیتا ہے اور گن گن کر دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ ہم جب اپنی خواہش کا اظہار اپنے باپ کو کرتے تھے، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ 300 دہاڑی پہ ایک مزدوری کر کے آتا ہے، اس کی جیب میں 100 روپیہ ہے یا نہیں ہے، ہم نے 200 کا یعنی کہ ہم نے خواہش کر دی ہے اے ابا آج میں نے یہ سوٹ پہننا ہے، آج میں نے یہ جوتی پہننی ہے، آج میں نے یہ مجھے بائک گاڑی لے کر دینی ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچا تھا کیا اس کے پاس اتنا پیسے ہیں یا نہیں ہے، اس نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ دن ہے یا رات ہے، گرمی ہے یا سردی ہے، دن رات ایک کر کے
مزدوری کر کے پیسے اکٹھے کر کے ہماری خواہش کو پورا کیا ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا یار ہمارے لیے باپ نے کیا کیا تھا. ماں نے لوگوں کے گھر میں برتن مانجے ہیں اور لوگوں کی باتیں تانے سہ کر برداشت کر کے ہماری خواہش کو پورا کیا ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا آج ہم ماں کو دھکے دیتے یار ماں جو ہے بڑے بھائی کے گھر میں رہے, باپ جو چھوٹے بھائی کے گھر میں رہے, ہم یہ دن دہاڑیاں بنا دیتے ہیں اور آج ابا کے کھانا جو ہے نا فلاں بھائی دے گا, ماں جو ہے فلاں گھر کے میں کھانا کھائے گی. کبھی یہ نہیں سوچا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ان کے رضا میں رب کی رضا ہے, ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. برن میں عرض کر رہا تھا آخری بات کر کے میں اجازت طلب کروں گا جو ٹائم چلے انشاءاللہ اسی پہ 3 بجے دعا ہم کہیں گے. تو عزیز دوست میں عرض کر رہا تھا اب یہ جوان باپ کو لے کر میرے کریم آ کر عبادتگاہ میں آ جاتا ہے. آ کر میرے کریم آ کر پوچھا اے جوان مجھے یہ بتا میرے بیٹے نے مجھے شکایت کی ہے, اے میرے غلام آیا کہ یہ تیرا بیٹا محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے اور جو کما کر آتا ہے تو اسے پوچھتا بھی نہیں ہے, خرچ کر دیتا ہے, اڑا دیتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ کما کے آتا ہے, جو میرے مصرف ہیں وہ 2 جگہ ہیں جہاں میں خرچ کرتا ہوں. ایک میری سکی بہن ہے اور اس کی کمائی میں سے اس کا کچھ حصہ مجھ سے دے دیتا ہوں اور اس کا دیا ہوا جو حصہ اس کے مال سے میں دیتا ہوں جب اس کے گھر میں جاتا ہے اس کے گھر میں ہنڈیا بنتی ہے, چولہے میں آگ جلتی ہے. اور دوسرا اس کی ماں کی بہن ہے اس کو میں دیتا ہوں. اس کے علاوہ اور کوئی میری جگہ نہیں ہے جہاں میں خرچ کرتا ہوں. کیوں؟ اور وہ بھی انتظار کر رہی ہوتی ہے میرا بھائی مجھے دے گا اور میں میرے گھر میں ہانڈی پکے گی. اور ایک اس کی ماں کی بہن ہے اس کے گھر میں وہ بھی انتظار کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ 2 جگہوں کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں میں خرچ کرتا ہوں. میرے کریم آقا نے اس کے بیٹے سے پوچھا جوان ہاں بتا تیرا باپ سچ کہہ رہا ہے, تیرا باپ جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ نہیں جی جھوٹ نہیں بول رہا, بالکل یہی جگہ ہے جہاں خرچ کرتا ہے. اچھا میرے قریب آ کر فرمایا میرے غلام ایک یہ بتا جب تو گھر سے چلا تھا نا تو نے چند اشعار اپنے بیٹے کے بارے میں اپنے دل میں دہرائے ہیں اپنی زبان پر اور وہ مجھے سنا دیا. آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک قریب آقا ابھی میں نے پڑھے بھی نہیں ہیں, میں نے لکھے بھی نہیں ہیں, ابھی دل میں سوچے ہیں فقط. اور آپ کو علم بھی ہو گیا ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے. ان ہوا الا وحی یوحا, جب تک رب کائنات وحی نازل نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ تو عزیز دوستو بہرحال اس نے جو اشعار ہیں ان کا میں خلاصہ آپ کو سنا دیتا ہوں. اگر 2 منٹ اس کے اندر میں آپ کو خلاصہ سنا کر آپ انشاءاللہ ختم پڑھیں گے. عرض کرنے لگا ہے کریمہ کا میں نے ایک اشعار یہ کہا ہے کہ اے بیٹا اگر تو مجھے اپنا باپ